بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے تحت سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کا سلسلہ وار درس ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو درود شریف پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اور جو واسطے ہیں ان کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ کیا کیا بنایا، تو فرشتے اس کے لیے مقرر کیے گئے، طے کیے گئے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح سلام پہنچانے کے لیے بھی کئی فرشتے مقرر ہیں۔ جس طرح درود پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اسی طرح سلام پہنچانے کے لیے بھی فرشتے مقرر ہے، فکس ہے، طے کر دیے گئے ہیں کہ ہمیشہ اسی کی تلاش میں پھرا کرتے ہیں، یعنی اسی کی جستجو میں اور اسی چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون درود پڑھے اور ہم اس کو آقا کی بارگاہ تک پہنچا دیں۔ پھر جہاں کسی نے سلام عرض کیا، جس جگہ بھی کسی نے سلام پیش کیا، فوراً گزران دیتے ہیں، یعنی فوراً جو ہے اسی وقت جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسالک الحنفیہ میں روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کئی فرشتے مقرر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو طے کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تاکہ سیاحت وہ سیاحت کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہے سیاحت کیا کرتے ہیں، یعنی وہ گھومتے رہتے ہیں اور پہنچاتے ہیں مجھ کو سلام میری امت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا جو گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور میرا امتی جب مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جس طرح درود پہنچانے کی بات ذکر کی گئی، اسی طرح سلام پہنچانے کی بات بھی فرشتوں کی طرف سے ذکر کی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بس معلوم ہوا، یعنی یہ بات پتہ چل گئی کہ جیسے درود شریف گزرانے جانے کے بعد کے دو ذریعے ہیں، یعنی درود شریف کو پہنچانے کے جیسے دو ذریعے ہیں، اسی طرح سلام عرض ہونے کے بھی دو ذریعے، سلام پیش ہونے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ ایک جبرائیل علیہ السلام، دوسرے یہ ملائک، یعنی ایک تو جبرائیل علیہ السلام ہے اور دوسرے یہ فرشتے ہیں۔ تو جیسا درود یہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچاتے ہیں، اسی طرح سلام بھی یہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچاتے ہیں۔ مناسب اس مقام کے اور بہت سی حدیثیں صحیح و ضعیف وغیرہ ہیں، یعنی اس مقام کے، اس جگہ کے مناسب اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ من جملہ ان کے، یعنی ان تمام میں سے دو تین حدیثیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ ہر چند بعض محدثین نے ان میں کلام کیا ہے، یعنی اگرچہ کہ بعض محدثین کو اس میں کلام ہے، یعنی بعض محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے، کچھ کہا ہے، مگر ہم یہاں اتباع ان محدثین کا کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں پیروی ان محدثین کی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، جیسا کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھے میرے حق کی تعظیم کے واسطے، یعنی میرے حق کی عظمت کے لیے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کلمے سے ایک فرشتہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ ایک بازو اس کا مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں، اور پاؤں زمین کے نیچے اور عرش کے نیچے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔
بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور اس فرشتے کا ایک بازو مشرق میں ہوتا ہے اور ایک بازو مغرب میں ہوتا ہے، پیر زمین پر اور اس کی گردن جو ہے عرش کے نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے تو درود پڑھ اس بندے پر جیسا کہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے میرے بندے نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے، تو بھی میرے اس بندے پر درود پڑھ۔ تو وہ قیامت تک اس پر درود پڑھتا رہے گا، وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود پڑھتا رہے گا۔ روایت کیا اس کو ابن شاہین نے اپنی کتاب ترغیب میں، اور دیلمی نے فردوس میں، اور ابن بشکوال نے، اور یہ روایت بھی مسالک الحنفہ میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھے وہ رتبے دیے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھے وہ مقامات، وہ مرتبے اور وہ درجے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہ ملے، اور مجھ کو سب نبیوں پر فضیلت دی، سارے نبیوں پر مجھے فضیلت عطا کی اور اعلیٰ درجے مقرر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقامات، بلند مرتبے مقرر کیے میری امت کے لیے مجھ پر درود پڑھنے میں۔ یعنی اگر کوئی میری امت کا فرد، اگر کوئی امت کا شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، بڑے بڑے مرتبے رکھے ہیں، اور متعین فرمایا میری قبر کے پاس ایک فرشتہ جس کا نام منتوش ہے، میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو متعین کر دیا، طے کر دیا، اور اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں منتہائے زمین اسفل ہیں، یعنی سب سے زمین کا آخری جو حصہ ہے، نچلا حصہ جو ہے، اس کے پیر وہاں پر، اور اس کا سر عرش پر ہے، اور اس کے 80,000 بازو ہیں، اس فرشتے کے 80,000 بازو ہیں، اور ہر بازو میں 80,000 پر ہے، اور نیچے ہر پر کے 80,000 رونگٹے ہیں۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میری قبر کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا، اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں جو ہے زمین کے آخری حصے کی انتہا تک ہے، اور اس کے 80,000 بازو، اور ہر بازو میں 80,000 پر، اور ہر پر کے نیچے 80,000 رونگٹے ہیں، اور ہر رونگٹے کے نیچے ایک زبان ہے، ہر رونگٹے کے نیچے ایک زبان ہے جس سے تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے۔ یعنی وہ رونگٹے کے نیچے جو زبانیں ہیں تو وہ زبان جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے۔ یعنی وہ فرشتہ اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ جس کے 80,000 بازو ہیں، اور 80,000 بازو میں بھی پھر 80,000 پر ہے، ہر پر کے نیچے 80,000 رونگٹے، ہر رونگٹے کے نیچے زبان، اور وہ زبان سے اللہ کی تعریف اور تسبیح ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو امتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے سر سے قدم کے نیچے تک تمام منہ اور زبانیں اور پر اور رونگٹے ہیں، اس کے سر سے قدم کے نیچے تک تمام، یعنی جتنا بھی ہے سب کا سب کیا ہے، منہ ہے، زبان ہے، پر ہے، رونگٹے، تو یہ سارے کے سارے، کہیں بالشت بھر بھی جگہ اس میں ایسی نہیں کہ جس میں زبان نہ ہو، ایک بالش کے برابر بھی اس فرشتے میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں زبان نہ ہو، ہر جگہ میں زبان ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی، کہ تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی اور طلب مغفرت ان لوگوں کے حق میں کیا کرے جو مجھ پر درود پڑھا کرتے ہیں مرنے تک۔ یعنی
جو مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور تو وہ فرشتہ جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، مرنے تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، مرنے تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور روایت کیا اس کو بشکوال نے، اور وسیلۃ العظمیٰ میں مروی ہے، یعنی روایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جو شخص چھینک کر الحمدللہ کہے، چھینکنے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال ما کان من حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ، یعنی جو شخص چھینکنے کے بعد یہ کہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے، ہر حالت میں اللہ کے لیے تعریف ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اور آپ کے آل پر درود ہو، اگر کوئی چھینکنے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے تو نکالتا ہے، یعنی ایسے کلمات کی برکت سے نکالتا ہے حق تعالی اس کی ناک کے بائیں نتھنی سے ایک پرندہ، مکھی سے بڑا اور ٹڈے سے چھوٹا، جو عرش کے نیچے پر ہلاتا ہوا یہ کہتا ہے اللہم اغفر لقائلہا، یعنی اے اللہ بخش دے اس حمد و صلات کے کہنے والے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آپ دیکھو کتنی پیاری روایت ذکر کی گئی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جو شخص چھینکنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال ما کان من حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ ہی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے کی برکت سے اس کی ناک کے بائیں نتھنی سے، یعنی بائیں طرف جو حصہ ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی ایک پرندے کو وجود عطا کرتا ہے، اس سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اس کی برکت سے ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، اور وہ پرندہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مکھی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ٹڈی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو مکھی سے بڑا اور ٹڈی سے چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ عرش کے نیچے پر ہلاتا ہوا یہ کہتا ہے اے اللہ اس کہنے والے کی مغفرت فرما دے، یعنی اے اللہ جس نے یہ حمد و صلات کے کلمات کہے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے۔ اب روایت کیا ہے اس کو ابن بشکوال نے، اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ سند اس حدیث کی ٹھیک ہے، سند اس حدیث پاک کی ٹھیک ہے، مگر اس میں یزید بن ابی زیاد ہیں کہ اکثر لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن مسلم نے ان کی حدیث کو بطور متابعت ذکر کیا ہے، یعنی پیروی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں بمناسبت مقام کے چند بحثیں کی جاتی ہیں، اگر ناظرین اس کو پیش نظر رکھے تو توقع ہے، یعنی امید ہے کہ اگر ناظرین جو ہے پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے اور سننے والے، دیکھنے والے جو ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس مقام کی مناسبت سے کچھ بحث کی جا رہی ہے، کچھ بحثیں کی جا رہی ہے، اگر آپ حضرات اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو امید ہے کہ اکثر جگہوں پر یہ بحث آپ کے بہت کام آئے گی۔ بحث اول، پہلی بحث یہ ہے کہ شاید بعض لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں تأمل ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں کچھ تأمل ہوگا، یعنی غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، اور وہ حیران بھی ہوں گے کہ الفاظ سے پرندہ کیوں کر پیدا ہو سکے، الفاظ سے پرندہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس شبہ کو، یعنی ان کا یہ جو ڈاؤٹ ہے، ان کا یہ جو شک ہے، اس کو یوں دفع کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے کہ اس قسم کے امور میں کبھی فکر کرنے کا اتفاق نہ ہوا، یعنی اس طرح کے معاملات میں کبھی سوچنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ بانی جامع لکھتے ہیں کہ اس شک کو ایسے دور کیا جائے کہ اس طرح کے معاملات میں کبھی فکر کرنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، کبھی موقع ہی نہیں ملا، ورنہ قطع نظر اس کے، یعنی اس کی طرف سے اگر آپ نظر ہٹائیں تھوڑی دیر کے لیے، بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ قدرت خدائے تعالیٰ کی مانی جائے، قدرت جو ہے
ساری چیزوں سے نظر ہٹا کر بس اب ایک ہی چیز کی طرف ہماری نظر ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو ہم مان لیں بس۔ خود ہمارے روبرو ایک ایسا کارخانہ جاری ہے جس سے اس قسم کے شبہات کا جواب ہو رہا ہے، یعنی ہمارے سامنے ایک ایسا کارخانہ چل رہا ہے، ایک ایسی فیکٹری چل رہی ہے کہ جس سے اس قسم کے شبہات اور جو ڈاؤٹس ہیں تو وہ خود بخود جو ہے دور ہو رہے ہیں، اور اس کا جواب ہم کو دیکھو مل رہا ہے۔ بانی جامعہ فرماتے دیکھ لیجئے ہر روز جو غذائیں اس قسم نباتات کھائی جاتی ہیں، نباتات کی قسموں میں سے جو غذائیں روز کھائی جاتی ہے، یعنی جیسے جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، سبزی وغیرہ، پھل، یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں تو ان سے خون وغیرہ اخلاط پیدا ہوتے ہیں، تو یہ خون ہے اور بھی دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہے، تو پھر ان سے گوشت اور بعض فضلات جن سے اولاد ہوتی ہے، یعنی وہ جو نباتات ہم نے کھائے ہیں، جو سبزی وغیرہ کھائے ہیں، تو اس سے کیا ہے خون پیدا ہوا، پھر اسی طرح وہ جو بچا کچا حصہ ہے کھانے، جو غذا ہم نے کھائی ہے، جو کھانا ہم نے کھایا ہے، اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں سے پھر اولاد بھی بنتی ہے، یعنی نطفے سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ اب ان صورتوں کے انقلاب کو دیکھیے، یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہے ہم کو، اس کے اندر انقلاب کو دیکھیے، آپ الٹ پھیر کو دیکھیے کہ کیسی تبدیلی آ رہی ہے کہ نبات کو حیوان سے کیا تعلق ہے، جو زمین سے اگنے والی چیز ہے اس سے ایک جاندار کو کیا تعلق ہوگا کہ جو انسان کی پیدائش اس سے ہو رہی ہے، جو اس سے بانی جامعہ فرماتے ہیں جو اس سے یہ تولید ہو رہی ہے، یعنی جو اس سے یہ بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اولاد کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اسی طرح اور جسمانی قوتوں کا مدار غذا ہی پر ہے، اور بھی جو دوسری جسمانی طاقتیں ہیں تو ان کا جو مدار ہے غذا پر ہی ہے، یعنی ان کا بھی ڈیپینڈ کس چیز کے اوپر ہے، غذا کے اوپر ہے، حالانکہ باہم کوئی مناسبت نہیں، یعنی آپس میں کوئی میل جول نہیں، آپس میں کوئی مناسبت نہیں۔ اور اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ کملے سے، یعنی کملا جو ایک قسم کا کیڑا ہے، تو کملے سے جو ہے پرندہ پیدا ہوتا ہے، اور اقسام کے کیڑوں کو ڈکوری اپنے جنس سے بنا لیتی ہے، یعنی کئی طرح کے کیڑوں کو وہ ڈکوری جو ہے اپنے جنس سے بنا لیتی ہے۔ بانی جامعہ فرماتے کہ کملے سے، حالانکہ کملا جو ہے کیڑا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پرندے کو پیدا کرتا ہے۔ الحاصل پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تعمق نظر سے بہت نظیریں مل سکتی ہیں، یعنی نظر کو آپ جب گہرائی کے ساتھ ڈالیں گے، آپ گہرائی کے ساتھ جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ توالد کے لیے جنسیت شرط نہیں، یعنی بچے کی جو پیدائش کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے جنسیت شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز اپنی جنس ہی سے پیدا ہوا کرے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی جنس ہی سے پیدا ہوا کرے۔ پھر اگر انہیں محسوسات میں مشاہدے سے قطع نظر کر کے دیکھیے تو یعنی اگر آپ جو چیزیں محسوس کی جاتی ہے ان میں غور و فکر کرنے سے آپ ذرا نظر ہٹا کر دیکھیے، قطع نظر کر کے دیکھیے، تو اکثر لوگوں کی عقل اس کے سمجھنے میں حیران ہو جائے۔ محسوسات کو سمجھنے میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی خبر دے کہ غلے اور پتوں سے آج ایک لڑکا پیدا ہوا، اگر آپ کو کوئی خبر دے، آپ کو کوئی یہ بتلائے کہ آج جو ہے غلے سے، اناج سے جو فوڈ ہوتا ہے اس سے یا پتوں سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو یکایک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی ایک دم سے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، حالانکہ یہی بات ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے، ایک دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ غلے سے اور پتوں سے بچے پیدا ہوئے۔ کیسے کہ ابھی آپ نے پورا اوپر سنا کہ انسان جو ہے اناج کھاتا ہے اور سبزیاں کھاتا ہے، پھر اسی کی وجہ سے جو مادہ بنتا ہے اسی سے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایک اعتبار سے وہ صحیح بھی ہے، لیکن ایک دم سے آپ کو ڈائریکٹ کسی نے کہا کہ غلے سے بچہ پیدا ہوا
یا پتوں سے بچے پیدا ہوئے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھانے کے لیے آپ کو کچھ ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے، گہرائی میں اندر جانا پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، پھر یہ تولید جو سمجھ میں آتی ہے، یہ پیدا ہونے کا، بچے کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے، یہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بھی بطفیل مشاہدے کے ہیں۔ یعنی اس وجہ سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے غذا کھا رہا ہے، سبزی کھا رہا ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو مادہ بن رہا ہے اس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، یہ مشاہدے میں ہے، آپ کے دیکھنے میں یہ بات آ رہی، ورنہ عقل اس کو کبھی باور نہیں کرتی، یعنی عقل کبھی اس کو نہیں مانتی، عقل کبھی اس کو نہیں مانتی، ہماری عقل، کہ بچے جو ہے پتوں سے پیدا ہو رہے، سبزیوں سے بچے پیدا ہو رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تب ہم نے اس کو مان لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدار ایسی عقل کا صرف مشاہدے پر ہے، ہماری عقل کا جو ڈیپینڈ ہے وہ صرف دیکھنے پر ہے۔ اس عقل کے روبرو، آپ فرماتے ہیں، اس عقل کے روبرو جب تک چراغ مشاہدے کا نہ ہو ایک قدم نہ چل سکے گی۔ یعنی یہ عقل کے سامنے جب تک مشاہدے کا چراغ سامنے نہ ہو، یہ عقل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی جب تک انسان دیکھے گا نہیں تو اس کی عقل بھی کسی چیز کو مانے گی بھی نہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے، اور منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچائے گی، اس کی عقل اس کو منزل تک نہیں پہنچائے گی جہاں اس کو جانا ہے۔ اگر منظور ہو امتحاناً، کسی سے پوچھ دیکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ امتحان لو، انسان کی عقل کا آپ امتحان لینا چاہتے ہیں، تو آپ کسی سے پوچھ کر دیکھیے کہ تم نے کسی جسم کو، مثلاً دیوار کو، کبھی آنکھ سے دیکھا ہے؟ آپ غور فرمائیں کیسی آپ بانی جامعہ نظامیہ عمدہ تحقیق فرما رہے ہیں کہ آپ سے، اگر آپ کسی سے سوال کر لیجئے کہ صاحب آپ نے کبھی جسم کو، ڈھانچے کو، یہ جو دیوار ہے، یہ جو باڈی نظر آ رہی ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے یا یوں ہی صرف عقل سے جانتے ہو؟ آپ نے جسم کو آنکھ سے دیکھا بھی ہے یا صرف عقل سے ہی جانتے ہو؟ کہ جسم ہے تو غالباً یہی کہے گا کہ جسم جو ہے شے محسوس ہے، ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں۔ وہ انسان کیا کہے گا؟ زیادہ تر یہی کہے گا کہ جسم ایک ایسی چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، اور ہم تو اس کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، یہی کہے گا۔ پھر پوچھیے آپ اس آدمی سے کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس آدمی سے سوال کریے کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ یہی کہے گا کہ جس کو طول، عرض، عمق ہو۔ جسم کس کو بولیں گے؟ ایک عام آدمی بھی یہی کہے گا کہ جس میں لمبان ہو، چوڑان ہو، اور کیا ہو؟ عمق، یعنی گہرائی ہو۔ اب آپ دیکھیے، پھر پوچھئے کہ بھلا طول و عرض تو دکھائی دیتا ہے، انسان کی لمبان چوڑان تو برابر دکھائی دیتی ہے، آپ کو لمبائی چوڑائی اس کی برابر دکھائی دیتی، کیا عمق یعنی دل بھی نظر آتا ہے؟ جو گہرائی ہوتی ہے، جو اندر کا رہتا ہے، وہ بھی نظر آتا ہے؟ تو اب اگر کہے گا وہ، اب اگر وہ کہے کہ ہاں نظر آتا ہے، تو جھوٹ ہے، وہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سطح کے اندر جسم میں نظر نہیں گھستی، جسم کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں تک نظر جاتی ہی نہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں، اگر وہ کہے کہ میں نے عمق کو نہیں دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ جسم کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جسم کو کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ جسم کا دیکھنا تو جب ہی صادق آئے گا، یعنی جسم دیکھنے کو اس وقت سچ کہا جائے گا کہ اس کے تینوں جز دیکھا ہو، اس کے تینوں جز دیکھا ہو، طول، عرض، عمق، یہ تین اس کے پارٹس ہیں، یہ تینوں پارٹس جب دیکھا ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جسم کو دیکھا۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے دو دیکھا، تیسرا نہیں دیکھا، یعنی لمبائی اور چوڑائی تو دیکھا لیکن دل یعنی اندر گہرائی کتنی ہے وہ نہیں دیکھا، تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے جسم کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ تینوں چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے، جب کہا جائے گا کہ آپ نے جسم کو دیکھا، تو جسم کیا اجزاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پورے جسم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ دو چیزوں کو تو آدمی دیکھ سکتا ہے لیکن جسم کے اندرونی سطح کو آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اور بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ جسم کا دیکھنا جبھی سچ کہلائے گا کہ اس کے تینوں
اس نے اجزاء کو دیکھا ہو، تینوں جز کو دیکھا ہو، اور جو اس سے ایک بھی نہ دیکھا تو وہ جسم نہ ہوا، بلکہ جس چیز کو دیکھا وہ سطح ہے، جس چیز کو دیکھا وہ سطح ہے، جو جسم کا ایک عرض ہے، یعنی اس نے جس چیز کو دیکھا وہ جسم کی ایک سطح ہے، وہ جو ہے جسم کا جو ہے عرض ہے، چوڑان ہے۔ اب دیکھیے کہ سمجھ رہے تھے کہ جسم نظر آتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ جسم کا ایک عرض نظر آتا ہے، حالانکہ جسم جوہر ہے، جسم جوہر ہے۔ منطقی اصطلاح کے اعتبار سے بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جسم کا ایک عرض نظر آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جسم ایک عرض ہو، حالانکہ جسم جو ہے عرض نہیں ہے بلکہ جسم تو جوہر ہے۔ تو اس سے بھی عقل کا حال معلوم ہو گیا، یعنی عقل کی حالت پتہ چل گئی کہ اکثر حکم میں غلطی کیا کرتی ہے، قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نتیجے کو نہیں پہنچ پاتی زیادہ تر۔ پھر ہر شخص کو اسی عقل پر ناز ہے، آدمی کو جو ہے اسی عقل پر بڑا ناز ہے، بڑا اس کو جو ہے اس پر، وہ آدمی جو ہے اس پر بہت اتراتا ہے کہ جس سے بڑے بڑے عقلاء پر اعتراض کیا کر دیتا ہے، اعتراض کر دیا کرتا ہے، بڑے بڑے عقل والوں پر وہ اعتراض کر دیتا ہے، یہاں تک کہ خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقل لگانے پر بعض لوگ مستعد ہو جاتے ہیں۔ یعنی مخبر صادق یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو سچے ہیں، خبر دینے والے ہیں، تو ان کے ارشادات میں، ان کے فرامین میں عقل لگانے پر یعنی عقل کا استعمال کرنے پر بعض لوگ مستعد ہو جاتے ہیں، یعنی تیار ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں بھی نہیں سوچتے۔ یہ بڑی خطر کی بات ہے، یعنی بڑی خطرے کی بات ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے، ورنہ کہیں حال ان لوگوں کا ایسا نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ حال ان لوگوں کے جیسا ہو جائے جو لا الہ الا اللہ سن کر کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یعنی لوگ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ سن کر کہ کیا بنا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو دیکھ لیجئے کہ اسی عقل نارسا نے ان کو کیسے بے راہ چلایا، یعنی اس عقل نے جو صحیح راستے پر نہ لے جا سکی ان کو کیسے غلط راستے پر عقل نے پہنچا دیا، اور آخر کہاں پہنچا دیا؟ ان کی اس عقل نے ان کو کہاں تک کے پہنچا دیا؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور محض یعنی صرف عقل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شاید اتنے بڑے فرشتے کا وجود مستبعد سمجھا جائے، یعنی اتنے بڑے فرشتے کا موجود ہونا ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یعنی وہ سمجھے کہ یہ بات بہت بعید ہے، تو کوئی ایسا سمجھ سکتا ہے۔ تو بانی جامعہ فرماتے تو اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ استبعاد کس چیز سے ناشی ہے، یعنی کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ جو دور سمجھ رہا ہے تو فرشتے کے وجود کو جو اتنا بعید سمجھ رہا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے سمجھ رہا ہے، پہلے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز اس کے اندر پیدا کیسے ہوئی کہ وہ یہ چیز کو بعید سمجھ رہا ہے۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں تو آیا تخلیق اس کی مستبعد ہے یا وجود فی نفسہ؟ تو اب یعنی اس چیز کا پیدا ہونا یہ بعید سمجھا جا رہا ہے، یا اس کا فی نفسہ موجود ہونا یہ بعید سمجھا جا رہا ہے، دور سمجھا جا رہا ہے، یعنی اس کی عقل میں نہیں آ رہا ہے کیا چیز ہے؟ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اب تخلیق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا فی نفسہ یعنی بذات خود موجود ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ تخلیق میں استبعاد کی گنجائش نہیں، یعنی پیدا کرنے کے اندر کوئی چیز آدمی دور تصور کرے سمجھے، یہ جو ہے اس کی گنجائش ہی نہیں، یعنی آدمی یہ تصور کرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز پیدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی، آدمی کے تصور میں یہ بات نہیں آتی۔
ایسا وہ خیال ہی نہیں کر سکتا کہ یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں، تصور میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی بول کے۔ اب دیکھیں آپ، اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق تخلیق کے حق میں برابر ہے، پیدا ہونے کے حق میں برابر ہے، چاہے چھوٹی چیز پیدا ہو یا بڑی چیز پیدا ہو، پیدا ہونے کے حق میں برابر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی یہ بول رہا ہے کہ چھوٹی چیز تو پیدا ہو سکتی، بڑی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، ایسا کسی کے ذہن میں سوال نہیں آتا۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ آدمی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا فرشتہ، اس کا موجود ہونا کیسے ممکن ہوگا، تو اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، تو بانی جامعہ فرما رہے ہیں ادب کے ساتھ کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے ذہن میں پہلے کیا چیز پیدا ہوئی، تو یا ایک یہ کہ وہ اس چیز کے پیدا ہونے کا انکار کر رہے ہیں کیا، یا فی نفس ہی بذات خود موجود ہونے کا انکار کر رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بولے پیدائش کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کیوں کہ پیدا کرنے کے اندر چھوٹی بڑی چیز سب برابر ہے، کیونکہ وہاں تو سوائے قول کن کے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کن کہنے کے علاوہ اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہاں چھوٹی اور بڑی کا کوئی معیار ہی نہیں، ایسا چھوٹی اور بڑی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں بانی جامعہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قوله تعالی انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے پیدا کرنے کا تو صرف کن کہہ دیتے ہیں اور وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب حق تعالی اس کو پیدا کر دے تو وجود اس کا ضروری ٹھہرا۔ یعنی بانی جامعہ نے یہ آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کر دے تو اس کا وجود، اس کا موجود ہونا ضروری ٹھہرا۔ اب اس کو عقل سے دور سمجھنا عقل کی کوتاہی پر دلیل ہوگا، یعنی ہماری عقل کی کمی کی طرف یہ رہنمائی کرے گا کہ اگر عقل سے ہم دور سمجھ رہے ہیں تو۔ تیسری بحث یہ ہے کہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بعض حدیثوں کی نسبت جو کہا ہے کہ بعض حدیثوں کے حوالے سے یہ جو کہا ہے کہ منکر ہے، یہ حدیث کی ایک قسم ہے، تو منکر کہا بعض حدیثوں کو، اور آثار وضع کے ان سے نمایاں ہے۔ تو وضع کرنے کے جو آثار ہیں، جو علامتیں ہیں، تو وہ جو ہے بالکل اس سے نمایاں ہے، مطلب ظاہر ہے۔ سو اس میں تصریح اس امر کی نہیں، یعنی اس میں وضاحت اس چیز کی نہیں کہ واقع میں موضوع ہیں۔ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اس حدیث میں اس کی وضاحت بالکل بھی نہیں ملتی کہ یہ حدیث حقیقتاً موضوع ہو، یہ بحث فن اصول حدیث سے متعلق ہے، اصول حدیث کا جو فن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے اس باب میں ایک رسالہ الکلام المرفوع فی الحدیث الموضوع لکھا ہے۔ بانی جامعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم نے ایک پورا رسالہ، ایک پوری کتاب کی شکل دے دی، الکتاب المرفوع، الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع آپ کی کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں لکھا ہے، اس میں محدثین کی تصریحات سے، یعنی محدثین کی وضاحتوں سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اس قسم کے اطلاقات سے، یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں ان سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ الفاظ حدیث قطعاً، یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یقینی طور پر موضوع اور کسی کے بنائے ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایسی وضاحتیں کی اور اس سے یہ ثابت کر دیا کہ حدیث کے الفاظ موضوع ہو ہی نہیں سکتے، من گھڑت ہو ہی نہیں سکتے۔ حق تعالیٰ کا درود بھیجنا، ایک بات آپ لکھتے ہیں کہ بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تحقیق کے اللہ تعالی اور فرشتے اس کے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، درود بھیجو تم ان پر، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اس مقام میں چند فوائد لکھے جاتے ہیں، یعنی کچھ فائدے لکھے جاتے ہیں جن پر اہل ایمان کو مطلع ہونا، یعنی اہل ایمان کو اس پر آگاہ ہونا، باخبر ہونا مناسب بلکہ ضرور ہے، یعنی مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اہل ایمان کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے۔ تو وہ فائدے کیا ہیں؟ بانی جامع لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے۔ تو یہ بات ذکر کی جا رہی ہے فائدہ معنی صلاۃ میں، یعنی درود شریف کے معنی میں جو اہم باتیں ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ صلاۃ لغت میں دعا کو کہتے ہیں، چنانچہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء، قال تعالی وصل علیہم ای ادع لہم، اور بخاری شریف میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا صلی علیہم کا مطلب یہ کہ ادع لہم یعنی ان کے لیے دعا کرو، اور بخاری شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں، جب تک کوئی تم میں کا یعنی تم میں سے کوئی شخص جب تک کہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک کہ حدث نہ کرے، یعنی کوئی ایسی چیز اس کی طرف سے صادر نہ ہو، واقع نہ ہو، یعنی اس کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو اس وقت تک فرشتے جو ہے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بخش دے اس کو، یا اللہ رحم کر اس پر۔ فرشتے یعنی یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، کس کے لیے؟ جو آدمی اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلاۃ کی تفسیر اس دعا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پوری وضاحت فرمائی، لیکن چونکہ معنی دعا کے اللہ تعالیٰ کی صلاۃ پر صادق نہیں آ سکتے، یعنی دعا کے جو معنی ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو درود بھیجا جا رہا ہے تو اس پر یہ معنی فٹ نہیں ہوتے، اس لیے اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ فرشتوں کی طرف سے تو یہ کہہ دیا کہ دعا کے معنی ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دعا جو ہے یہ بندوں کا فعل ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ اس سے جو ہے رحمت مراد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو رحمت کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، تا مرادی اور لغوی معنی میں مناسبت پیدا ہو، یعنی تاکہ لغوی اور مرادی معنی میں مناسبت پیدا ہو جائے، میل پیدا ہو جائے، اور وجہ مناسبت کی یہ ہے، مناسبت کی جو توجیہ ہے اور وجہ ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ رحمت لازم اور غایت دعا کی ہے۔ رحمت جو ہے لازم اور غایت دعا کی ہے، کہ دعا کا لازم اور دعا کی غایت کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، کہ دعا کرنے کی وجہ سے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی دعا کی گئی تو اب دعا کرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے، تو اس کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ مواہب لدنیہ اور اس کی شرح میں لکھا ہے قال المبرد الصلاۃ من اللہ الرحمۃ، کہ جیسا کہ مبرد نے کہا کہ درود جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے معنی ہے رحمت، یعنی کہ انعام وغیرہ، یا پھر یہ کہ یا اس سے مراد لیا ہو انعام مراد لیا ہو، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادتہ یا اس کا ارادہ، کیونکہ حقیقی معنی
دعا کے تصور نہیں کیے جاتے اللہ کے حق میں۔ تو لہٰذا اب جب حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہوا تو اس کے لازم کو اور اس کی غایت کو لے لیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس کا لازم کیا ہے؟ رحمت ہے۔ دعا کا جو لازم اور اس کی غایت ہے، یعنی اس کی جو انتہائی ہے، جو اس کے ذریعے سے اخیر میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ رحمت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا آدمی جب کرتا ہے تو اس کے صدقے میں رحمت ملتی ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے، تو رحمت کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اور یہی معنی بعض احادیث میں مصرح بھی ہے، یعنی اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس کی تخریج عبدالرزاق ابن منذر ابن حاتم وغیرہ نے کی ہے، کہ هو الذی یصلی علیکم کے تعلق سے، کہ یہ جو آیت ہے هو الذی یصلی علیکم، اس کی تفسیر میں روایت ہے کہ سوال کیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، وضاحت کے بارے میں سوال کیا کہ هل یصلی ربک، قرآن میں آیا هو الذی یصلی علیکم، کہ وہ ذات ہے جو تم پر درود بھیجتی ہے۔ تو کیا مطلب فرشتوں کے ذہن میں، فرشتوں کا تو درود بھیجنا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا درود بھیجنا ان کی سمجھ میں نہ آیا، تو انہوں نے سوال کر لیا۔ اور شہر بن حوشب کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ حق تعالیٰ سے اس امر کا سوال کرے کہ کیا مطلب آپ کا پروردگار بھی درود بھیجتا ہے۔ الغرض شاق ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات، الغرض یعنی مقصد یہ کہ یہ بات دشوار ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، پس استفسار فرمایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ استفسار فرمایا حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات دشوار گزری کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا سوال کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا پوچھتی ہے قوم آپ کی، کیا پوچھتی ہے قوم تمہاری؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آپ کی قوم کیا سوال کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بنی اسرائیل کا جو بھی سوال تھا وہ عرض کر دیا، پیش کر دیا باری تعالیٰ کے دربار میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہاری قوم تم سے کیا سوال کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا سوال خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں میری صلاۃ رحمت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سوال ان کا یعنی بنی اسرائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہاں میری صلاۃ رحمت ہے۔ ان کا سوال یہی تھا کہ کیا آپ کا پروردگار درود بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، لیکن میری صلاۃ جو ہے رحمت ہے۔ یصلی علیہ کا کیا اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، مطلب تو صلاۃ کی نسبت جب میری طرف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس سے مراد میری صلاۃ رحمت ہے، یعنی میرا درود بھیجنا یہ رحمت کے معنی میں ہے، جو سابق ہوئی میرے غضب پر، یعنی جو پہل کر گئی، آگے بڑھ گئی میرے غضب پر، غالب آ گئی۔ اگر نہ ہوتی یہ صلاۃ ہلاک ہو جاتے وہ لوگ، یعنی اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کا سوال جو شاق گزرا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں کا جو پوچھنا دشوار گزرا، تو اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا سمجھے۔ ان لوگوں نے صلاۃ کے کیا معنی سمجھ لیے تھے؟ دعا سمجھ لیے تھے، جو حق تعالیٰ کی نسبت محال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ ناممکن ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے خود تصریح فرما دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ میری صلاۃ میری رحمت ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد رحمت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں آ گئی کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور یہی ہے مذہب ابن عباس اور اکرمہ اور ضحاک اور سفیان ثوری وغیرہ اور اہل علم کا، اور ایک قول ابو العالیہ کا بھی یہی ہے۔ چنانچہ الدر المنضود فی الصلاۃ علی صاحب المقام المحمود میں ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
وقیل ہی ای الصلاۃ منہ تعالی رحمۃ، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب درود کہا جائے تو اس کے معنی رحمت ہوتے ہیں۔ وَنَقَلَهُ التِّرْمِذِي عن الثَّوْرِي وغير واحد من اہل العلم ونقل عن ابی العالیۃ ایضا وعن الضحاک۔ اور در منصور میں یہ ہے کہ وأخرج عبد بن حمید وابو المنذر یعنی کریمۃ قال صلاۃ الرب الرحمۃ وصلاۃ الملائکۃ الاستغفار۔ اس میں بہت واضح روایت ہے کہ رب کی صلاۃ رحمت ہے اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی رحمت کے آتے ہیں، اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو معنی استغفار کے آتے ہیں، کہ وہ فرشتے دعا طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ یہاں الفاظ ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اراد اللہ ان یرحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یرحم کے معنی بھی یہ آتے ہیں کہ دعائے رحمت کی جائے، دعائے رحمت کی جائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی۔ اراد اللہ ان یرحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی۔ تو بہرحال دعا کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں، اس اعتبار سے کہ دعا یہ بندوں کا خاصہ ہے، بندوں کی خاصیت ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الصلاۃ من اللہ عز وجل ہی رحمتہ ومن الملائکۃ الاستغفار۔ اس کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ عز وجل کی طرف سے جب صلاۃ کا لفظ ہو تو معنی رحمت کے آتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے جب ہو تو استغفار کے معنی آتے ہیں۔ ومن الامۃ الدعاء، اور امت کی طرف سے جب صلاۃ کا لفظ بولا جائے تو دعا کے معنی آئیں گے۔ والتعظیم، اور تعظیم کے معنی آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے معنی آئیں گے۔ اور بعضوں کا قول یہ ہے، یعنی کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ مراد اس سے ثنا ہے، تعریف ہے، کما فی البخاری، جیسا کہ بخاری میں قال ابو العالیہ، ابو العالیہ نے کہا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ثناؤہ علیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا فرشتوں کے پاس، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا فرشتوں کی بارگاہ، فرشتوں کی خدمت میں، فرشتوں کے سامنے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، یہ معنی ہے۔ اور اسی قول کو ابن قیم نے پسند کیا ہے، چنانچہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جلاء الافہام میں ابن قیم نے 6 وجہ قائم کیے ہیں، یعنی 6 وجہیں بیان کی ہے کہ صلاۃ کے معنی رحمت نہیں ہو سکتے، صلاۃ کے معنی رحمت نہیں ہو سکتے، انہوں نے 6 وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ حق تعالیٰ ایک یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہاں رحمت کا یعنی یہ کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کیا ہو؟ صلاۃ ہو اور رحمت ہو۔ تو اب یہاں رحمت کا عطف صلاۃ پر ہے، رحمت کا عطف جو ہے کس پر ہو رہا ہے؟ صلاۃ پر ہو رہا ہے۔ تو یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑا جا رہا ہے، اس چیز کا عطف دوسرے پر کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ رحمت کا عطف جو ہو رہا ہے صلاۃ پر ہو رہا ہے، صلوات پر ہو رہا ہے۔ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ صلوات پر ہو رہا ہے۔ اور عطف جو ہے مقتضی مغایرت کو ہوتا ہے۔ عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہو، یعنی اس کے اندر تبدیلی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت غیر صلاۃ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جا زید و زید، زید آیا اور زید آیا، بلکہ آپ جب اور کے ساتھ کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ زید آیا اور خالد آیا۔ تو زید الگ چیز، خالد الگ چیز۔ جب آپ عطف کر سکیں گے،
آپ نے صرف ایسا ہی کہہ دیا زید آیا اور زید آیا، تو اس طریقے سے اردو میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے کہ یہ چیز الگ ہو وہ چیز الگ ہو۔ آپ پہلے بھی وہی چیز بول رہے ہیں، بعد میں بھی وہی چیز بول رہے ہیں، تو یہ عطف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، درمیان میں آپ نے جو حرف عطف لے کر آئے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اور قاعدے کے خلاف ہے کہ آپ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر اگر مغایرت اور اگر آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، ذات کو نہیں بدل رہے ہیں آپ، شے کو نہیں بدل رہے ہیں آپ، تو پھر آپ عطف نہیں کر سکتے۔ تو اب اس طرح سے یہاں پر اگر صلاۃ کو رحمت کے معنی میں لیے تو رحمت تو آگے خود آ رہا ہے آیت کے اندر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ ان پر صلاۃ ہو اور ان پر رحمت ہو، تو پتہ چلا کہ پہلے والے جو صلوات جو لفظ ہے پہلے آیا اس سے کچھ اور معنی مراد لیے جائے، تب جا کر یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہاں عطف درست ہے اور رحمت ہو۔ اگر یہ کہا جائے ان پر رحمت ہو اور رحمت ہو تو یہ معنی یہاں درست نہیں ہوں گے۔ تو اگر رحمت صلاۃ کے لفظ سے رحمت کا معنی مراد لیتے ہیں تو اس سے یہاں اس آیت کے اندر یہ معنی کے اندر یہ خرابی لازم آتی۔ ایک اعتراض، ایک وجہ یہ بتلا رہے کہ بھئی صلاۃ کے معنی رحمت ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر رحمت معنی لے تو پھر یہ آیت کے ترجمے میں اور یہ آیت کے معنی میں اس سے یہ خرابی لازم آ رہی۔ دوسری وجہ بتلا رہے ہیں، دوسری یہ کہ صلاۃ خاص انبیاء اور مومنین کے واسطے ہے۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے خاص نبیوں کے واسطے اور مومنوں کے لیے، اور رحمت جو ہے عام ہے اور ہر شے کو شامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے رحمت۔ اور صلاۃ کا جو لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ انبیاء کے ساتھ مومنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور رحمت تو خدا کی سب کے لیے۔ تو یہ بھی ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی صاحب آپ صلاۃ اور رحمت کو ایک ہی معنی میں لیے تو پھر آپ نے عام کو خاص کر دی، عام خاص کو ملا دیا آپ نے۔ تیسری وجہ یہ بتلا رہے کہ اگر صلاۃ بمعنی رحمت کے ہوں، یعنی صلاۃ کو اگر رحمت کے معنی میں لیں تو جن لوگوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے تو ان چاہیے کہ اللہم ارحم سیدنا محمد و آل سیدنا محمد کہے، یعنی اور یہ کہنے سے وجوب ساقط ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی کے الفاظ کے بجائے اللہم ارحم کہہ دے کہ اللہ رحم فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ تو یہ صلاۃ کا لفظ ادا کیے بغیر اگر کوئی اور لفظ استعمال کیا تو یہ درود شریف پڑھنا جو ان کے لیے جو ضروری قرار دیا گیا، کیا وہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے والے کہلائیں گے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے۔ چوتھی وجہ یہ کہ اگر کسی نے کسی پر رحم کر کے مثلا کھانا کھلایا، کسی نے کسی پر ترس کھا کے مثال کے طور پر کھانا کھلایا، تو رحمتن کہتے، رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس پر رحم کرے، نہ کہ صلی علیہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اس پر صلی علیہ تو اللہ اس پر رحم کرے، صلی علیہ کے لفظ نہیں کہتے، بلکہ اللہ اس پر رحم کرے، رحمہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں رحمت صادق آتی ہے اور صلاۃ صادق نہیں آتی، یعنی یہاں رحمت کے معنی تو فٹ ہو جاتے ہیں، صلاۃ کے معنی فٹ نہیں ہو رہے۔ پانچویں وجہ، پانچویں یہ کہ اگر صلاۃ کے معنی رحمت کے ہو تو یہ آیت شریفہ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے رحمت اور استغفار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دعا کرو ان کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ مطلب آئیں گا کہ فرشتے یعنی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور استغفار کرتے، یہ ذکر یہ معنی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے رحمت اور استغفار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دعا کرو ان کے لیے، یہ معنی آئیں گے۔ حالانکہ وجدان سلیم گواہی دیتا ہے، یعنی آدمی کے اندر کا جو معاملہ ہے، جو طبیعت سلیمہ ہوتی ہے، وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ اول و آخر کلام اس معنی پر باہم مرتبط نہیں ہوتا، باہم ایک دوسرے سے کلام جڑتا نہیں ہے۔ جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑ جاتی ہے، تو ویسے پھر یہاں پر یہ کلام نہیں جڑ پائے گا۔
ہمارا اندر یہ گواہی دیتا ہے، یہ ہمارے اندر کی بات ہے۔ برخلاف اس کے یعنی اس کے برخلاف کہ اگر یعنی اس سے ہٹ کر دیکھیں اگر ہم آپ تو کہ معنی صلاۃ کے ثنا ہو تو تینوں جائے مضمون ایک ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ صلاۃ کے معنی ثنا ہے، تعریف ہے، تو تینوں جگہ معنی ایک ہو جائیں گے۔ ثنا اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی تو ظاہر ہے، رہا یہ کہ صلاۃ مومنین کی بصورت دعا ہے تو وہ بھی متضمن ثنا ہوگی۔ یعنی اگر ہم ثنا کے معنی لے لیں صلاۃ سے تو پھر اب یہ معنی آ جائیں گے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ثنا کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی ثنا کرو۔ تو پھر اب حالانکہ مومنین کے لیے ہم دعا کے معنی لے رہے ہیں، کیونکہ ثنا کا حق تعالیٰ سے طلب کرنا بھی ایک قسم کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعریف کو طلب کرنا بھی ایک قسم کی تعریف ہے، اور قطع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مانگنا، اور قطع نظر اس کے طالب رحمت کو، یعنی ان سب سے نگاہ ہٹا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب بہرحال آپ دیکھو تو طالب رحمت کو مسترحم کہتے ہیں، یعنی جو مسترحم کہتے ہیں یعنی جو رحمت کو طلب کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسترحم کہتے ہیں، نہ کہ مصلی کہتے ہیں۔ مصلی نہیں بولتے اس کو، جیسے طالب مغفرت کو مستغفر کہتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والے کو مستغفر کہتے ہیں، تو رحم طلب کرنے والے کو بھی مسترحم کہتے ہیں، نہ کہ مصلی کہتے ہیں، مصلی نہیں بولتے۔ تو اس طرح کی یہ 5 وجہ ذکر کی گئی۔ چھٹی وجہ بتلا رہے ہیں، چھٹی یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی مت پکارو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی رسول وغیرہ القاب سے پکارنا چاہیے، نام لے کر نہیں بلانا چاہیے، یا ایھا النبی کہنا چاہیے، یا ایھا الرسول کہنا چاہیے، نام لے کر نہیں بلانا چاہیے۔ تو صرف نام لے کر پکارنا بلانا درست نہیں ہے، اور یہ نہیں یعنی یہ منع کرنا صرف کفار کو تھا، یعنی کافروں کو منع کیا جا رہا تھا، ورنہ اہل اسلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، بلاتے تھے، بات چیت کرتے تھے جو اسلام والے ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک میں جو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، کافروں کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان والے تو بہت ادب کیا کرتے تھے، اور یہ بات جب خطاب میں تھی یعنی یہ بات جب اللہ کے کلام میں تھی تو جو اس کے معنی میں ہے یعنی دعا، اس میں بھی یہی لحاظ چاہیے، دعا میں بھی یہی لحاظ چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا بھی ایسی کرنا چاہیے جو کسی کے واسطے نہ کی جائے، دعا بھی ایسی ہونا چاہیے جو کسی کے لیے نہ کی جائے، اور ظاہر ہے کہ دعا رحمت کی ہر مسلمان بلکہ کفار اور حیوانات کے واسطے بھی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ دیکھیے آپ استسقاء میں کہا جاتا ہے، استسقاء میں جو نماز یعنی پانی طلب کرنے کے لیے، پانی کو مانگنے کے لیے، جو بارش طلب کرنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے اللہم ارحم عبادک و بلادک و بہائمک، یعنی اللہ اپنے بندوں پر اور شہروں پر اور جانوروں پر رحم فرما۔ تو اب اس میں جانوروں کے لیے بھی رحمت کی دعا ہو رہی ہے۔ تو الحاصل پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان وجوہات سے صلاۃ کے معنی رحمت لینا درست نہیں، اور بعضوں نے کہا کہ مراد اس سے مغفرت ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد مغفرت ہے، کہ جیسا کہ مسالک الحنفیہ میں ذکر ہے کہ صلاۃ اللہ مغفرت، مواہب لدنیہ میں ہے کہ اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں کہ صلاۃ سے مراد مغفرت ہے، اور ضحاک نے کہا کہ صلاۃ سے مراد رحمت ہے، اور ایک روایت میں مغفرت کے بھی معنی ہیں۔ حاصل یہ کہ بیضاوی نے، جو صاحب تفسیر بیضاوی کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ صلاۃ اللہ کی تفسیر مغفرت کے ساتھ کی، امام بیضاوی نے بھی صلاۃ اللہ کی تفسیر مغفرت کے ساتھ کی ہے، اور میلان فرا کا بھی، اور میلان جو ہے قرہ کا بھی اسی طرف ہے، اور یہی قول
مقاتل کا بھی ہے، اور یہی قول مقاتل کا بھی ہے، اور ضحاک بن مزاحم سے بھی یہ ایک ایسی روایت وارد ہوئی ہے۔ ان حضرات کی دلیل شاید یہ حدیث ہوگی جس کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت نازل ہوئی یہ آیت شریفہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا صحابہ نے رضی اللہ عنہم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کی کیفیت تو ہمیں معلوم ہے، اللہ نے کہا نا سلام بھیجو، درود بھیجو، تو صحابہ نے کہا کہ سلام کی کیفیت تو ہمیں معلوم ہے، لیکن صلاۃ آپ پر کیوں کر ہو سکے، یعنی آپ کے اوپر صلاۃ کیوں ہو سکے کہ اگلے پچھلے گناہ آپ کے حق تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہم صلی علی محمد کہو، تو سوال صحابہ سے یعنی صحابہ کے سوال کرنے سے پوچھنے سے صاف معلوم ہوا کہ صلاۃ کے معنی مغفرت سمجھے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مغفرت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور پہلے ہی مغفرت ہو چکی تھی، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بلکہ آپ کے طفیل میں آپ کی امت کو بخش دیا، آپ کے طفیل میں آپ کی امت کے ہزار لوگ جنت میں جائیں گے، اس لیے صلاۃ کے امتثال میں ضرورت سوال کی ہوئی، یعنی صلاۃ کا طریقہ معلوم کرنے میں اب سوال کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر جب ارشاد ہوا کہ کہو اللہم صلی، کہ اے اللہ درود بھیج، یعنی اللہم صلی کا طریقہ جب بتلایا گیا تو گویا صحابہ نے امتثالا للامر یعنی حکم پر بجا آوری کرتے ہوئے اس کو مان لیا، حکم پر عمل کرتے ہوئے بس اس کو مان لیا انہوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ اور سوائے اس کے یہ بھی دلیل ان کی ہو سکتی ہے کہ آیت شریفہ میں کمال درجے کی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحسب اجماع ثابت ہے، یعنی اجماع کے اعتبار سے ثابت ہے، جیسا کہ مواہب لدنیہ میں ہے کہ، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مراد ہے، اور جیسے رحمت میں اختصاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہتا، ویسا ہی ثنا میں بھی کوئی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ثنا کیا کرتا ہے، جیسا کہ در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ قال صلاۃ اللہ ثناؤہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، کہ اللہ کی طرف نسبت جو ہے یہ ثنا کے معنی میں ہے، اور فرشتوں کی طرف نسبت جو ہے دعا کے معنی میں ہے، صلاۃ کی نسبت جب کی جائے۔ البتہ مغفرت قطعیہ خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مغفرت جو ہے یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، کما قال تعالی، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اور کسی دوسرے کو یہ بات نصیب نہیں۔ اور ایک روایت ہے جس کو قاضی عیاض نے شفا میں روایت کیا، شفا شریف میں، اور کہا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ روایت کیا اس کو احمد نے بسند حسن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ کچھ مانگو، میں نے عرض کیا اے پروردگار کیا مانگوں؟ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے، نوح علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، یعنی آپ کو تو نے نوح علیہ السلام کو تو نے بڑا مقام عطا کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک دیا جو ان کے بعد دوسرے کو سزاوار نہیں، یعنی ان کو جو بادشاہت دی، ان کو جو ملکیت عطا کی گئی تو وہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ ارشاد ہوا جو تم کو میں نے دیا ان سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے جو تم کو دیا وہ سب سے بہتر ہے، تم کو کوثر دیا، تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا، جو پکارا جاتا ہے آسمان میں
اور تمہاری امت کے لیے زمین کو طہور اور پاک بنایا، یعنی آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے زمین کو پاک اور پاک کرنے والا بنا دیا، اور اگلے پچھلے گناہ تمہارے بخش دیے، تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اس طریقے سے معصوم ہیں، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، لیکن یہ کہ اب لوگوں میں تم مغفور ہو، یہ عطائیں پہلے کسی کے لیے نہ ہوئی، یعنی یہ مقام و مرتبہ پہلے کسی کو عطا نہ کیا گیا، کسی کو نہ دیا گیا۔ تمہاری امت کے دلوں کو مصحف بنایا اور مقرر کر رکھی ہے تمہارے لیے شفاعت، کسی نبی کے واسطے یہ بات نہ ہوئی، چونکہ دوسرے انبیاء کو یہ قطعیت مغفرت حاصل نہیں، اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام روز محشر یعنی روز حشر مقام خوف میں ہوں گے، قیامت کے دن خوف کے مقام میں ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف سے جو بخاری شریف میں کئی مرتبہ وارد ہوئی ہے، تو یہ بات ظاہر ہے، کئی مرتبہ آئی ہے، بقرات و مرات کا لفظ یہاں پر بانی جامعہ نے ذکر کیا کہ کئی مرتبہ آئی ہے، اور بعضوں کا قول یہ ہے، یعنی کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مراد اس سے سلام ہے، جیسا کہ مواہب میں ہے شاید، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سلام کے معنی میں ہو۔ شاید دلیل اس قول کی یہ ہوگی جو کہ کہا گیا کہ صلاۃ سے مراد سلام ہے، تو شاید دلیل اس قول کی یہ ہوگی کہ مغفرت ما تقدم و ما تأخر وقت واحد میں بالکلیہ ہو چکی، یعنی جو مغفرت ما تقدم جو پہلے ہوئے، بعد میں ہوئے، جو اگلے ہیں، جو پچھلے ہیں، تو یہ ایک ہی وقت میں بالکلیہ پوری طرح سے مغفرت ہو چکی، اور اس میں تجدد اور استمرار صادق نہیں آتا، یعنی نئے زمانے کا ہونا اور جاری رہنا یہ سب اس میں فٹ نہیں ہوتا، حالانکہ آیت شریفہ سے تجدد اور استمرار ثابت ہے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ قریب معلوم ہوگا، ابھی آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ البتہ سلام میں استمرار ہو سکتا ہے، یعنی یہ جاری رہ سکتا ہے، اور سوائے اس کے ابن قیم کے ان بعض دلیلوں سے اس قول کا بھی ابطال ہوتا ہے، یعنی اس بات کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے معزز ناظرین و سامعین، یہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمٰن نے درود شریف کے کیا کیا معنی آ سکتے ہیں، وہ سارے معانی کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نایاب کتاب کو عوام اور خواص کے لیے جو ہے نفع کا اور فائدے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اہتمام کرانے والوں کو بے انتہا اس کا خوب اجر عطا فرمائیں، اور ان کے تمام اہل خانہ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائیں، تمام گھر والوں کو جو ہے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔